تک اٹھائیں گے ہم معصوموں کے جنازے، کب تک جلے گا غریب اس بوسیدہ نظام کی آگ میں؟ آج ہم ایک ایسے قومی المیہ پر بات کریں گے جس نے پوری قوم کی روح کو چھلنی کر دیا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد کے پمس ہسپتال میں آتش زدی کا جو دردناک اور دلخراش سانحہ پیش آیا وہ محض کوئی اتفاقی حادثہ یا شارٹ سرکٹ نہیں تھا، بلکہ وہ اس ملک کے پورے گلے سڑے فرسودہ اور ناکام انتظامی نظام کی سنگین ترین ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 14 معصوم بچوں کی جانیں چلے جانا ایک ایسا ناقابل تلافی اور قابل تدارک المیہ ہے جس کا بوجھ یہ ریاست تا دیر اٹھائے گی۔ یہ سانحہ جو ماضی میں بھی بار بار دہرایا گیا اس بات کا چیختا ہوا غماز ہے کہ یہ ہماری صحت کے شعبے کی مجرمانہ غفلت ہے، بے حسی اور انتظامی ناکامی کا ایک انتہائی گہرا بحران ہے۔ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ اس سے پہلے بالکل ایسے ہی دلخراش واقعات خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور اور سندھ کے مختلف ہسپتالوں میں پیش آ چکے ہیں؟ یہ تمام واقعات اس تلخ چپتی ہوئی اور ناقابل تردید حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ جب تک ہسپتالوں اور اداروں کے مالی اور انتظامی اختیارات دارالحکومتوں کے ایئر کنڈیشن ایوانوں سے نکل کر نچلی اور لوکل سطح پر منتقل نہیں ہوں گے تب تک ایسے روح فرسا واقعات کی روک تھام بالکل ناممکن ہے۔ پاکستان کو اس روایتی اور ظالمانہ مرکزیت، اس نو آبادیاتی طرز حکمرانی اور وسائل پر قابض چند خاندانی سیاسی اشرفیہ کی اجارہ داری سے فوری نجات دلانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہر قسم کی لسانی، علاقائی اور نسلی تعصبات سے بالاتر ہو کر خالصتاً شفاف میرٹ اور انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے اور چھوٹے بااختیار انتظامی یونٹس تشکیل دینا قطعی طور پر ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ موجودہ ہیوی ویٹ، بھاری بھرکم اور دوبیکل صوبائی نظام عام آدمی کو اس کی دہلیز پر بنیادی صحت، تعلیم اور زندگی کی سہولیات فراہم کرنے میں 100% ناکام ہو چکا ہے۔ اس انقلابی عمل میں نئے صوبے بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ آخر کون ہے؟ یہ وہ مفاد پرست سیاسی قوتیں، وڈیرے اور جاگیردار ہیں جو اختیارات، فنڈز اور ترقیاتی بجٹ کو اپنے خونی پنجوں میں قید رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس رکاوٹ کو اب ہر صورت دور کرنا ہوگا۔ اسے آئینی جمہوری طریقے سے یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے آئینی ترامیم لا کر اور اگر ضرورت پڑے تو براہ راست عوامی رائے یعنی ریفرنڈم کے ذریعے عوام کی طاقت سے دور کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ریاست کو چاہیے کہ آبادی کے تناسب، خطے کی معاشی خود کفالت اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر مضبوط مقامی جواب دہی پر مبنی چھوٹے اور بااختیار یونٹس کا قیام عمل میں لائیں۔ ہمیں ایک ایسا گورننس سسٹم، ایسا نظام درکار ہے جو بیوروکریسی کے طویل کاغذی چکروں اور لال فیتے سے پہلے انسانی جانوں کو مقدم رکھے، تاکہ سرکاری اخراجات میں بجٹ کو نچلی سطح پر ایک نئی پڑھی لکھی اور باصلاحیت قیادت ابھر کر سامنے آ سکے اور طاقت کا اصل سرچشمہ اشرافیہ کے بجائے واقعی عوام بنے۔ اسی طرح ہم ایک فعال معاشی طور پر مستحکم اور باوقار پاکستان کی حتمی بنیاد رکھ سکتے ہیں جہاں غریب کے بچے ہسپتالوں میں جل کر راکھ نہ ہوں۔